بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا، اے ہمارے رب ہمیں دے جو تو نے ہم سے وعدہ کیا اپنے رسولوں کے ذریعے، اور ہمیں نہ رسوا کرنا قیامت کے دن، بے شک کہ تو نہیں خلاف کرتا وعدے کے۔ یعنی پیغمبروں کی زبانی ان کی تصدیق کرنے پر جو وعدے آپ نے کیے ہیں، مثلا دنیا میں آخر کار مسلمان ہی اللہ کے دشمنوں پر غالب رہیں گے، اور آخرت میں جنت رضوان سے جو سرفراز فرمانا ہے اللہ نے انشاءاللہ، ان سے ہم کو اسی طرح بہرمند کیجئے، نوازیں، قیامت کے دن ہماری کسی قسم کی ادنیٰ سے ادنیٰ بھی رسوائی نہ ہو۔ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، یعنی آپ کے ہاں تو وعدہ خلافی کا احتمال ہی نہیں۔ ہم میں احتمال ہے کہ مبادہ ایسی غلطی نہ کر بیٹھیں جو آپ کے وعدوں سے مستفید نہ ہو سکیں، اس لیے درخواست ہے کہ ہم کو ان اعمال پر مستقیم رہنے کی توفیق دیجیے جن کی آپ کے وعدوں سے پورے ہونے کی ضرورت ہے۔ آگے فرمایا کسی کے اعمال صالحہ ضائع نہیں ہوتے، یعنی مرد ہوں یا عورت، ہمارے پاس کسی کی محنت بھی رائے گا نہیں جاتی، جو کام کرے گا اس کا پھل پائے گا۔ انی لا اضیع عمل عامل، جو کام کرے گا اس کا پھل پائے گا، یہاں عمل شرط ہے، عمل شرط ہے۔ نیک عمل کر کے ایک عورت بھی اپنے استعداد کے موافق آخرت کے وہ درجات حاصل کر سکتی ہے جو مرد حاصل کر سکتے ہیں۔ جب تم مرد عورت ایک نوع انسانی کے افراد ہو، ایک آدم سے پیدا ہوئے ہو، ایک رشتہ اسلامی میں منسلک ہو، ایک اجتماعی زندگی اور امور معاشرت میں شریک رہتے ہو، تو اعمال اور ان کے ثمرات میں بھی اپنے کو ایک ہی سمجھو۔ روایت میں آتا ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن میں کہیں ہم عورتوں کی ہجرت وغیرہ اعمال حسنہ کا بالتخصیص ذکر نہیں آتا، خصوصیت کے ساتھ ذکر نہیں آتا؟ اس کا جواب اس آیت میں دیا گیا، من ذکر او انثی، فالذین ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی اور نکالے گئے اپنے گھروں سے اور اللہ کی راہ میں تکلیفیں دی گئیں، مرے اور مارے گئے، تو میں دور کر دوں گا ان سے ان کی برائیاں اور ان کو جنت میں داخل کروں گا، وہ جنت جس میں نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ ثواب ہے اللہ کے نزدیک، اور اللہ کے ہاں تو بہت خوب ہی ثواب ہے۔ اچھا بدلہ تو اللہ ہی کے پاس ہے اور کہیں نہیں مل سکتا، اور یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ اس بدلے سے بھی اچھا بدلہ اللہ کے پاس ہے، یعنی اس کا دیدار مبارک۔ رزقنا اللہ وسائر المؤمنین، اللہ ہمیں بھی نصیب کرے اور تمام مسلمانوں کو، آمین۔ آگے فرمایا کفار کی ظاہری خوشحالی سے دھوکہ نہ کھاؤ، لا یغرنک، نہ تجھ کو دھوکے میں ڈالیں چلنا پھرنا کافر لوگوں کا شہروں میں، یہ تھوڑا فائدہ ہے اور پھر ٹھکانہ ان کا جہنم ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی کفار جو ادھر ادھر تجارت کرتے پھرتے ہیں، دولت کماتے ہیں کرتے ہیں، مسلمانوں کو چاہیے ان سے دھوکہ نہ کھائیں، یہ محض چند روز کی بہار ہے اور اس کے بعد یہ راحت اور عیش ختم۔ آگے فرمایا لیکن الذین اتقوا، لیکن وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے جنت میں نیچے سے نہریں بہتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اس میں مہمان نوازی ہے ان کے لیے، اللہ تعالیٰ مہمان نوازی کریں گے ان کی، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی بہتر ہے نیکوکاروں کے لیے۔ یہاں فرمایا کہ مومنین اہل کتاب کا ذکر فرمایا اس آیت میں، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، بے شک اہل کتاب میں سے جو اللہ پہ ایمان لائے اور جو آپ پہ نازل کیا اور ان پہ نازل ہوا، وہ ڈرتے ہیں اللہ سے اور وہ نہیں خریدتے اللہ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت میں نہیں مول لیتے، یہی لوگ ہیں ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ ان آیات مبارکہ میں فرمایا، پہلے یہاں فرمایا نزلا، مہمان نوازی، مہمان اس لیے کہ کہا کہ مہمان کو اپنے کھانے پینے کی اتنی فکر نہیں کرنی پڑتی، آرام اور عزت کے ساتھ بیٹھے بٹھائے اس کو ہر چیز ملتی ہے۔
اوپر کی آیات میں عام متقین کا حال بیان ہوا تھا، اب اہل کتاب جو متقی ہیں، اہل کتاب میں جو لوگ متقی ہیں ان کا خصوصیت سے ذکر فرمایا، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، تو ان کے بارے میں فرمایا خصوصیت سے ذکر، یعنی اہل کتاب اللہ پر ٹھیک ٹھیک ایمان لاتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، چونکہ خود قرآن توریت انجیل کی تصدیق کرتا ہے ان کو بھی مانتے ہیں، مگر اس طرح نہیں جیسے دنیا پرست احبار مانتے تھے کہ تھوڑے سے دینوی فائدے کی خاطر آیت الہی کو چھپا لیا یا بدل دیا، بلکہ اللہ کے آگے عاجزی اور اخلاص سے گرتے ہیں یہ لوگ، جس طرح اس نے کتابیں اتاری تھیں ٹھیک ٹھیک اسی طرح اسی اصلی رنگ میں ان کو تسلیم کرتے ہیں، نہ بشارات کو چھپاتے ہیں نہ احکام کو بدلا۔ ایسے پاک باز حق پرست اہل کتاب کے لیے اللہ کیا مخصوص اجر ہے، چنانچہ قرآن اور حدیث کی تصریحات سے ثابت ہے کہ ایسے جو اہل کتاب ہیں ان کو دوہرا اجر ملے گا۔ یعنی حساب کا دن یہاں فرمایا ہے کہ ان اللہ سریع الحساب، اللہ جلد حساب لینے والا ہے، حساب کا دن کچھ دور نہیں جلد آنے والا ہے، اور جب حساب شروع ہوگا تو تمام دنیا کا پائی پائی حساب بہت جلد بے باک کر دیا جائے گا۔ مسلمانوں کو ایک جامع نصیحت کی گئی اس آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ خاتمے پر سورہ آل عمران کے اختتام پر مسلمانوں کو ایک نہایت جامع اور مانع نصیحت فرما دی، جو گویا ساری صورت کا محصل ہے، یعنی اگر کامیاب ہونا اور دنیا آخرت میں مراد کو پہنچنا چاہتے ہو تو سختیاں اٹھا کر بھی طاعت پر جمے رہو، معصیت سے رکو، دشمن کے مقابلے میں مضبوطی اور ثابت قدمی دکھاؤ، اسلام اور حدود اسلام کی حفاظت میں لگے رہو، ورابطو، لگے رہو۔ جہاں سے دشمن کے حملے آور ہونے کا خطرہ ہو وہاں آہنی دیوار کی طرح سینہ سپر ہو کر ڈٹ جاؤ، اللہ سے ڈرتے رہو، ہر کام میں ہر وقت اللہ سے ڈرو، یہ کر لیا تو سمجھو کہ مراد کو پہنچ گئے۔ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھتے تو آسمان کی طرف نظر اٹھا کر یہ 10 آیتیں ان فی خلق السماوات سے، آیت نمبر 200، اس سے پچھلی 10 آیتیں ان فی خلق السماوات، یہاں سے اس رکوع سے رکوع نمبر 19 سے رکوع نمبر 20 تک 10 آیتیں بنتی ہیں، آیت نمبر 190 سے 200 ختم تک یعنی سورہ تلاوت کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ Subscribe Sukhuni Kalp.
انہیں اپنے ساتھ ہنکا لائے. وہ لوگ پیچھے دوڑے لیکن یہ کسی کے ہاتھ نہ لگے. سیدھے اپنے گھر آئے اور دروازے پر کھڑے ہو کر آواز دی. باپ نے آواز سن کر فرمایا اللہ تعالیٰ کی قسم یہ تو ظالم ہے. ماں نے کہا ہائے وہ کہاں ہے؟ وہ تو قید و بند کی مصیبتیں جھیل رہا ہوگا. اب دونوں ماں باپ اور خادم دروازے کی طرف دوڑے. دروازہ کھولا دیکھا تو ان کے لڑکے حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور تمام انگنائی آنگن اونٹوں سے بھری پڑی تھی. پوچھا کہ یہ اونٹ کیسے ہیں؟ انہوں نے واقعہ بیان کیا تو فرمایا اچھا ٹھہرو میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بابت مسئلہ دریافت کر آؤں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب تمہارا مال ہے جو چاہو کرو. سبحان اللہ. المتین جل جلالہ اللہ تعالیٰ کا اسم اس لیے بھی ہے کہ خود بخود قائم و دائم ہے، کسی دوسرے کی طاقت کا محتاج نہیں. بے شک اللہ تعالیٰ المتین ہے، ہر ایک استحکام و پائیداری اور شدت و قوت اس کے حکم سے ہے.